بھوکے لوگ مرنے لگے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، باقاعدہ گاڑیاں آ رہی ہیں سرداروں کی، سکھوں کی، اور کھانا بانٹ رہی ہیں۔ ایسے حالات اگر آ جائیں تو برداشت کر لینا، صبر کر لینا، لیکن ہنسا کا راستہ، فساد کا راستہ نہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے لاکھوں کروڑوں اربوں کی ملکیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ معزز علماء کرام، اس علاقے کی معزز اور محبوب احباب، بشن پور اور اس کے قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے اور اس اجلاس میں شریک ہونے والے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے اس عظیم احسان پر
جو اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ مسلمان ہیں تو آزمائشیں بھی آئیں گی، اور آزمائشوں میں پورا اتر جانے والا ہی مسلمان ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزمائے گا۔ یہ دنیا مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہی ہے، جیل ہے۔ یعنی جیل میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو کٹھنائیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آزمائشیں کئی شکل کی ہو سکتی ہیں، امتحان کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں ابتلاء و آزمائش کی بھٹی میں تپائیں گے۔ آزمائشوں کی، امتحان کی شکلیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ہم خوف ڈال کر تمہیں آزمائیں، دہشت کا ماحول پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں، جیسے آج کل ہے۔ دلی کی شکل میں، لڑائی اور جھگڑے کی شکل میں، ہنسا و فساد کی شکل میں، اور ایک دہشت یہ ہے کہ ہم سے جو کاغذات مانگے جا رہے ہیں اس میں اگر ہم پورے نہیں اترتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑنا پڑے گا تو کیمپوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک دہشت کا، خوف کا ماحول ہے۔ ہم آزمائیں گے۔ والجوع، بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ان امتحان میں یہ دیکھنا ہے کہ کون پورا اترتا ہے اور کون میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا بتایا ہوا مارگ چھوڑ دیتا ہے۔ بھوکا مار کر بھی ہم آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں دکانوں میں آگ لگا دی گئی، مکان جلا دیے گئے،
ہم آزمائیں گے ایسا کر کے. والانفس، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. جیسے آج کل والثمرات، تمہارے اناج کو، تمہارے غلے کو، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے کھیتوں سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ اناج کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی. یہ امتحان کی شکلیں ہو سکتی ہیں، کبھی یہ ماحول، کبھی وہ ماحول، کبھی یہ واتاورن، کبھی وہ. یہ کیٹاگری آ سکتی ہے، لیکن ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام مصیبتوں میں خوشی خوشی ہمارے جو بندے اس کو برداشت کر لیں، جھیل لیں اور ان مصیبتوں پر صبر کر لیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. ان تمام حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ فساد پھیلاؤ، ہنسا کا راستہ اختیار کرو. بتائیے خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو جائے، پیسہ ہاتھ کا میل ہے، گھر مکان جلائے جا سکتے ہیں، جلانے والے نہیں جانتے، ان کے اندر مذہبی جنون ہوتا ہے، مذہبی عصبیت ہوتی ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں ایک آدمی کو، کماتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے. ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لوگ منٹوں میں بستیاں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. اس صورتحال کو سوچنا پڑے گا. ایک مکان بنانے میں سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے اور 5 منٹ 10 منٹ میں پوری کی پوری بستی جلا کر راکھ کر دی جاتی ہے. یہ وہ درد نہیں سمجھیں گے.